آدھا رستہ طے کر آیا، اب کیا سوچ رہا ہے راہی؟ ایسی بات ہے، چلتا جائے یا واپس ہو جائے راہی؟ سوچ کے بھی انداز عجب ہے، سوچ کے ہی آغاز کیا تھا اور اب سوچ ہی روک رہی ہے۔ آگے بھی کچھ تاریکی ہے، لوٹ کے جانا بھی مشکل ہے، سوچ کا سورج ڈوب رہا ہے، ایسے راہی کی منزل ہے آدھا رستہ۔ نظم کو سمجھ جائے ایسے ہے نا کہ انسان آج سے پہلے کچھ فیصلہ کرتا ہے سوچنے کا کہ یہ کام میں نے کرنا ہے، کوئی سا کام، اور تجربے کی بات یہ ہے کہ آدھے رستے پر پہنچ کر اسے خیال آتا ہے میں کیوں نہ واپس ہی جاؤں، کہ یہ کوئی راستہ صحیح نہیں لگتا، واپس ہو جائے۔ تو پھر وہ سوچتا ہے کہ واپس جانا تو بڑا مشکل ہے، چلو آگے چلا جائے۔ پھر وہ دیکھتا ہے کہ آگے چلنا وہ بھی کچھ مشکل ہے۔ اس کو اٹھا دو کمرے سے باہر کر دو، اچھا اپنی آواز نکال کر کہ انسان جب یہ سوچتا ہے کہ واپس ہو جائے، اب اس کو پھر سے سننے بات کو کہ زندگی میں کیے ہوئے فیصلے کے عین مطابق سفر کرنے والا دوران سفر کبھی کبھی ایسا محسوس کرتا ہے کہ یہ راستہ غلط ہو گیا۔ دوران سفر، جب آپ سمجھیں بات، اچھا پھر وہ سوچتا ہے وہاں یہ چیبر جبی ادھر ادھر غور فکر کیا کرنا تھا کہ ہم نے چاہا تھا مگر یوں تو نہیں چاہا تھا، ہم نے سوچا تھا مگر یوں تو نہیں سوچا تھا، اور خواب ہم نے اور دیکھا تھا تعبیر اور ہے، میں نے پھولوں کے خواب دیکھے تھے، کچھ عجیب و غریب قسم کے طلسمات آ گئے خار کے۔ وہ کہتا اچھا دوڑ لگا جاؤ، کہاں؟ واپس، جہاں سے سفر شروع کیا تھا وہاں واپس چل جاؤ۔ کہتا واپس جانا مشکل ہے کیونکہ سارے رستے جو ہے وہ میرے نشانات ہیں آگے جانے کے، اب وہاں واپس جانے کے نشانات کیسے لگے؟ کہتا ہے چلو واپس جاتے آگے نکل جاؤ دیکھا جائے گا۔ کہتا آگے بڑا مشکل ہے، کوئی ارادہ ختم ہو گیا نا، وہ جو عزم تھا وہ ختم ہو گیا، عزم ختم ہو جائے تو مستقبل ختم ہو گیا، ہمت ٹوٹ جائے تو پھر ماضی بھی ختم ہو گیا، انا للہ، دو کام ہو گئے۔ پھر وہ سوچتا ہے کہ اب کیا کیا ہے، پھر وہ آپ سے ڈائلاگ بولتا ہے کہ میں نے خود ہی فیصلہ کیا تھا اور آج میں خود ہی محسوس کر رہا ہوں، میں بھی بیوقوف ہوں، کبھی میں کچھ سوچتا ہوں کبھی میں کچھ سوچتا ہوں، اور سوچ جو ہے یہ ہے ہی ملٹیپلسٹی، اپنی سوچ اپنے لیے، کبھی کہتی ہے سرد چیز کھا لو، کبھی کہتی ہے گرم چیز کھا لو، کبھی کہتی ہے کچھ نہ کھا لو، عجیب و غریب تماشا ہے، تو پھر وہ سوچتا ہی رہ جاتا ہے۔ ایسا راہی جو سفر کے آدھے راستے پر واپس جانے کا سوچے، اس کی منزل میں آدھا راستہ ہی رہ جاتا ہے۔ اس کو کہا ہے خواجہ فرید صاحب نے، غلام فرید صاحب نے، کہ غلام فریدہ جڑی راہ چ مڑیاں نوار دیا نو پار دیا۔ اچھا اب آپ کا سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ اس سے سوال میں نے کہا تھا کہ سوال بہت سخت ہے، ایسا کیوں ہے کہ انسان اپنے فیصلوں پر اپنا ایک اور فیصلہ صادر کرتا رہتا ہے؟ اکثر یہ سوال ہے، کیونکہ آپ نے کتاب کے حوالے سے سوال کیا تھا پر میں نے کہا جو نہیں پڑھی تو پتہ لگ جائے۔ سوال کیا ہے کہ انسان کی یہ خوبی ہے، خامی نہیں ہے، اپنے سفر کے بارے میں خود جائزہ لیتے رہنا یہ خامی نہیں ہے، یہ خوبی ہے۔ یہی سے انسان کو تحقیق کرنے والا بنایا کہ وہ خود سوچتا ہے کہیں میں غلط تو نہیں جا رہا، کہیں جو ہے وہ میرے قدم غلط تو نہیں ہو رہے، اس لیے اپنی حالت کا جائزہ لیتا رہتا ہے۔ غلطی کہاں پر ہے اس کی؟ غلطی یہ ہے کہ جو چیز نہیں ہو سکتی وہ بھی سوچتا ہے،
بدلے میں ایک چیز جو ہو سکتی ہے وہ تو سوچے نا کہ بھی ہم اس مکان میں رہتے ہیں، یہ مکان جو ہے وہ سیدھا ہے، ٹوٹا ہوا مکان ہے، چلو مکان ہم بدل لیتے ہیں، یہ تو ممکن ہے نا۔ اب یہ ناممکن ہے کہ جو لوگ اس مکان میں رہ چکے ہیں اور دنیا سے رخصت ہو گئے اب وہ واپس آ جائے، یہ ناممکن ہے۔ اب اصل میں انسان ممکنات میں ناممکنات سوچ دیتا ہے، یہاں غلطی کرتا ہے، اور اپنا فیصلہ غلط فیصلے کو ریووک کرنا یا تبدیل کرنے کو اسے حق ہے۔ ایک بات یاد رکھنے والی بات ہے کہ اگر تو ہو اپنا فیصلہ، یہ فکر یاد رکھیں، جو میں نے بولا نہیں ہے وہ یاد رکھیں، اگر تو ہو اپنا فیصلہ تو بدل سکتا ہے، اگر ہو امر الہی تو ٹل نہیں سکتا۔ ہم یہاں غلطی کرتے ہیں کہ اپنا فیصلہ جو ہے امر الہی کو بھی ہم اپنا ہی فیصلہ سمجھ بیٹھتے ہیں، یہاں آگے انسان مار کھاتا ہے۔ کہاں مار کھاتا ہے؟ جہاں امر الہی ہوا اسے بھی اپنا فیصلہ سمجھتا ہے۔ اپنے فیصلہ جو ہے، ایک آدمی نے کہا، یہ ہمارے سامنے کا واقعہ ہے، واقعہ نہیں واقعی ہے، وہ اسے کہتا تھا اپنے کسی محترم دوست کو، کہتا ہے رب جی، اس بندے کو کہتا ہے، وہ بڑا گمراہی کرتا ہے، ایک نے کہا بس میں رب جی سے خفا ہو گیا ہوں۔ یہ تو نے کہا اگر میں نے خود ہی بنایا، خود ہی میں نے معذول کر دیا، کہ جس چیز کو میں خود بناتا ہوں اسے میں معذول کر سکتا ہوں۔ اگر رب انسان کا نام ہو سکتا ہے، رب ہوتا ہے کسی چیز کا مالک، رب سجن ہے نا قرآن پاک میں کہ قید کا خانے کا انچارج وہ ہے، وہ جو اللہ ہے وہ رب الارباب ہے، رب کا معنی پالنے والا یا مالک یا جسے آپ محترم کہتے ہیں۔ اب بات سمجھ رہے؟ تو گویا کہ جو چیز آپ کر سکتے ہو اسے آپ انہونا بھی کر سکتے ہو، اپنی ہونی کو انہونا کر سکتے ہو، اور اللہ کی طرف سے ہونے والے کو صرف قبول کر سکتے ہو، تم نظر رد نہیں کر سکتے۔ یہ بات دل میں پکی مور لگا لو۔ کیا صاحب آپ کو بات سمجھ آئی؟ کیا سمجھ آئی؟ کہ جو چیز تو ہے ہماری ہم اسے بدل سکتے ہیں۔ مثلا یہ ہے کہ ہمارا سامان ہے ہم بدل سکتے ہیں، ہم اپنا چہرہ نہیں بدل سکتے، یہ اس کا ہے، اس سے آپ نہیں بدل سکتے۔ خیال بدل سکتے ہو، واقعات بدل سکتے ہو۔ کون سے واقعات بدل سکتے ہو؟ جو اٹل نہیں ہے، امر الہی مقدر اٹل ہے، اور ماں باپ اٹل ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں ماں باپ بدلنا چاہتا ہوں، لو یہ نہیں بدل سکتا۔ اور جو کون سی چیزیں نہیں بدل سکتے، یہ پتہ لگ جائے رینج تو پھر آپ آگے بدلتے رہو۔ سب سے پہلے کیا نہیں بدل سکتے؟ آپ اپنے ماں باپ کو نہیں بدل سکتے کہ یہ آپ کے تبدیل کرنے کی صلاحیت سے پہلے موجود ہے۔ تبدیلی والے کا آج بنے ہیں نا، نہیں بدل سکتے۔ آپ دانا انسان اپنی بے وقوف اولاد کو نہیں بدل سکتا، وہ تو بیچاری ہے ہی ایسی کہ آپ کے مقدر میں ہے۔ آپ اپنی شادیوں کو نہیں بدل سکتے، پسند ہے ناپسند ہے، ہونا ہے نہ ہونا ہے، اسے تبدیل نہیں کر سکتے، وہ واقعہ آپ کے ساتھ ہو گیا۔ اور آپ جو جس رشتے دار ہے جیسے بہن بھائی آپ نہیں بدل سکتے، اور اپنا ذہن بدل سکتا ہے، دل نہیں بدل سکتا، اس میں فطرت ہے۔ دل میں کیا ہے؟ فطرت جو ہے یہ نہیں بدلتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر آدمی کو اس کی شکل کے اندر تشکیل کر دیا گیا اور وہ عمل کرنے پہ مجبور ہے۔ کل کیا ہے؟ کل یعمل علی شاکلتہ، ان سے کہہ دیجئے کہ یہ عمل کرنے پہ مجبور ہیں، ویسا عمل کریں گے جیسی ان کی تشکیل ہوگی۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ روتے رہتے ہیں، خوشی کے زمانے میں بھی روتے رہتے ہیں، غم کے زمانے میں بھی روتے رہتے ہیں، تنہائی میں روتے رہتے ہیں، ان کی عادت بن جاتی ہے، رونا انہیں ڈھونڈ لیتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ہنستے رہتے ہیں، وہ ہر حال میں ہنستے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ غم زدہ نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سکون میں رہتے ہیں کہ آج بڑا سکون ہوا ہے، آپ کو قیامت آ گئی ہے۔ کہتے ہیں قیامت تو آ گئی ہے، اللہ کے حکم سے جانی ہے، تو اس میں کیا دقت ہے؟ بات جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا، اللہ کا کام ہے کر لے گا، اور جیسا کرے ہم راضی ہیں کچھ لوگ۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر وقت قدم قدم پر گھبرائے پھرتے ہیں، بھاگے دوڑے پھرتے رہتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تم نے یہ خبر پڑھی ہے، وہ پرسرار ریومر افواہیں پھیلاتے رہتے ہیں ہر وقت، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، دیکھو یہ کاغذ ہم نے پھینکا تو الٹا چلا گیا، یہ وہ غریب کوئی ہونے والا حادثہ ہونے والا ہے، کچھ حادثات ہونے والے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں، یہ آپ کی تشکیل ہے، فطرت ہے۔ کبھی کبھی دیکھا کچھ غریب لوگ ہوتے ہیں مہمان نواز ہوتے ہیں، کچھ امیر لوگ ہوتے ہیں انہیں صرف مہمان بننے کا شوق ہوتا ہے،
اب اس میں میری غریبی کی بات نہیں، مزاج کی بات ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ صرف سفر کرنا جانتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں مقیم ہوتے ہیں. جب یہاں سے آپ جاؤ، چلو میرا خیال ہے کہ اب باہر چلے جاؤ، وہ کہتے ہیں اب کیا حج بھی کرنا ہے، اس کی مہربانی سے ہونا ہے، اور وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، چلو آپ مہربان ہو جائیں. کچھ لوگ سفر نہیں کرتے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ گھر میں ٹھہرتے نہیں ہیں، مسافر ہی ہیں، صبح شام دن رات. یہ مزاج ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اپنے مزاج کے مطابق کام کریں گے. اب یہ نہیں بدلتا. اب آپ سمجھیں، اگر آپ ان چیزوں کو بدلنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ آدھے راستے کے مسافر ہو جائیں گے. آدھے راستے کا مسافر جو ہے نا ایک سزا ہے. اب بات میرے، اور بعض اوقات ہم متضاد ارادوں کے ماننے والے ہو جاتے ہیں. مثلا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس آسانی بھی ہو اور ہم سفر بھی کرتے جائیں. اب آسانی جو ہے سفر میں ایک آسانی نہیں ہوگی. اولاد ہمارے پاس بھی رہے اور ترقی بھی کر جائے، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. پرندے کا بچہ جو ہے ماں باپ کے پاس بھی رہے اور پرواز بھی کرے، ناممکن. پرواز کے لیے تو اسے چھوڑو گے ہوا میں. ہم متضاد خواہشات کرتے رہتے ہیں. ایک خواہش پوری ہوتی ہے اور دوسری خواہش ٹوٹتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم فیل ہو گئے. تو اگر ہم اپنی خواہشات کو ایک جیسا رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ کریں، تو ہمیں کبھی اپنے سفر کی واپسی کا خیال یا اندیشہ نہ پیدا ہو. مثلا آپ جہاں تک پہنچ چکے، جتنی عمر پہنچ چکی، اور ایک کام آپ نے سوچا تھا زندگی میں، وہ کام نہیں کیا. اب ارادہ ہے کہ کبھی وہ وقت واپس ملے، کاش وہ وقت واپس ملے تو پھر ہم وہ کام شروع کر دیں. ارادہ ہوتا ہے واپسی کا، اپنے ماضی میں جاؤ. ماضی میں تم جا نہیں سکتے. اس کا آسان ذریعہ کیا ہے کہ یہی قبول کرو حال کو، تاکہ ماضی کے نامکمل منصوبوں کو وہی کا وہی رکھ دو. اس سے سوچتے کیسے ہیں کہ یہ دونوں راستے آپ کے سامنے اوپن ہیں، لیکن جب آپ ایک راستہ، یہ بڑی غور والی بات ہے، آپ اختیار سے پہلے، جیسا سمجھیں، اختیار سے پہلے، حاصل سے پہلے، چننے سے پہلے، سلیکشن سے پہلے، سارے راستے آپ کے اوپن ہیں، سارے امکانات ہیں. آپ سائنس بھی لے سکتے ہو، آرٹس بھی لے سکتے ہو، ڈاکٹر بھی بن سکتے ہو، انجینئر بھی بن سکتے ہو، بیوقوف بھی بن سکتے ہو، جو مرضی بنو. لیکن جب آپ نے انتخاب کر لیا، اب آپ دوسرے امکانات کو کاٹتے نہیں ہو، آپ ان کو بھی ساتھ رکھتے رہتے ہو. یہاں سے آگے ناکامی جاتی ہے. کیا آپ ڈاکٹر بن گئے نا؟ ایسا اب جب آپ نے یہ سوچا کہ یہ چیز بن گئی ہے، اور جو چیزیں بن سکنے کا امکان تھا وہ آپ نے کاٹا نہیں ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ آج تک ٹک ٹک کرتے رہتی ہے، بات آپ کے سامنے ہوتی ہے اور یہاں سے آپ کو خیال آتا ہے اس کو بند کر دیں. تو لہٰذا آپ کے ذمہ یہ کام ہے کہ جب کبھی فیصلہ کر لو، وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پہلے مشورہ کر لو اور سوچ لو، بحث کر لو، بات کر لو. جب آپ کوئی چیز چن لو یا فیصلہ ہاں کر دو، اس کے بعد اس فیصلے پر قائم رہنے کے لیے اپنے ایمان کو استعمال کرو. یہ فیصلہ کون کرے گا؟ دماغ. فیصلہ کون کرے گا؟ دل. لیکن قائم کون رکھے گا؟ ایمان. فیصلہ دماغ سے کیا تھا، اب دماغ توڑے گا اپنے فیصلے کو. اب دماغ کو دخل نہ دو گے، فیصلہ تم نے کیا ہے، ختم، اب تیرا کام ختم ہو گیا. جس طرح ہم نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بسم اللہ، کلمہ پڑھا، یہ اب دماغ نے پڑھا، دل نے پڑھا، کسی نے پڑھا، کلمہ پڑھ لیا، اب آپ کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے. اب قائم کیسے رہو گے؟ اب ایمان کے ساتھ. ورنہ سوچ کے ساتھ تم قائم نہیں رہ سکتے کہ مسلمان ہونے کا مجھے کیا فائدہ ہوا. یہ سوچو ساری پریشانیاں یہاں بھی ہے، دکھ ہے، وہاں بھی پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. اب آپ اس کو قائم رکھو گے ایمان کے ساتھ، قائم. لہذا اپنے راستے کو قائم رکھنے کے لیے جس رخ پر آپ چل پڑے ہو، اس پر آپ کچھ راستہ طے کر چکے ہو. اب اپنے سفر کو، طے شدہ سفر کو محفوظ کر لو ایمان کے ساتھ، تاکہ واپسی کی خواہش جو ہے یہ سفر کو کھوٹا کرنے کے برابر ہوتی ہے. کہتے اب تو کامیابی جو ہے نا، اب منزل پر ہوں گے ڈیرے، تیرا غم بھی ساتھ ہے میرے. اب تو مطلب میں آگے ڈیرا لگاؤ.
تو پیچھے واپس جانے کی تمنا ختم کر دو. اسی کو بولتے ہیں کہ کشتیاں جلانا. محاورہ بن گیا نا اب کہ کشتی جلانے کا جو فارمولہ تھا وہ کیا تھا کہ ایک ساحل پر لے گئے ایک جرنیل, نام کیا تھا ان کا, اندازہ لگا لو, وہ جرنیل لے گئے, انہوں نے اپنے سپاہیوں کے سامنے کشتیاں جلا دی. میننگ دیئر بائی کہ صاحبان مہربان واپس کا راستہ تو ہو گیا ختم. اب یا تمہارے لیے شہادت ہے یا کامیابی ہے. انہوں نے کہا پھر اگر مرنا ہی ہے تو کیوں نہ مار کے مرے. وہ دلیر ہو گئے. یہی تقریر کی تھی ایک آدمی نے, اس کا نام آپ بتاؤ کیا تھا. اس نے کہا ساتھیو غزنی بہت دور ہے, اڑ کے جاؤ تب بھی نہیں پہنچ سکتے, شہادت بہت قریب ہے. اور سومناتھ فتح ہو گیا. سومناتھ فتح کرنے سے پہلے ایک ہی فکرے کی تقریر ہے. کیا تقریر ہے کہ ساتھیو غزنی بہت دور ہے, اڑ کر جاؤ گے تب بھی نہیں پہنچ سکتے, اور شہادت کا قریب ہے, فیصلہ تم خود ہی کر لو. انہوں نے کہا فیصلہ ہی فیصلہ ہے, جیت گئے. مطلب ہے کہ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. زندگی آزردہ مطلب جو کہا نا کہ ایک آدمی چلا, اس راستے میں ایک کام کیا, ایک درخت لگایا, دوسرے راستے پر ایک کسی کو کاروبار کیا, تیسرے راستے پر کوئی اس کی اولاد ہوئی, چوتھے راستے پر اس نے کچھ اور واقعہ کیا, پانچویں جگہ پر اور اگلے میل پر کچھ اور کیا, اور یہاں کسی سے وعدہ کیا کہ تم میں اس طرح کرو, اس طرح ایک مسجد بنائی, آگے جا کے پہنچا 40 میل کے فاصلے پر. اب وہ سارا واپس کرنا چاہے کہ پھر اپنی عمر میں واپس چلا جائے, ناممکن. اور لہذا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ہمارے اپنے کیے ہوئے فیصلوں پر ہمارے اپنے ذہن کے ذریعے توڑنے کی توفیق نہ دے. ہمارے فیصلے کون توڑے گا؟ ہم ہی توڑیں گے. جیسے آپ کا یہ سوال ٹھیک ہے کہ فیصلے ہم ہی توڑتے ہیں. آدھا راستہ طے کرنے کے بعد خود سوچتا ہے انسان تو میں کدھر جا رہا ہوں, چلو واپس چلے. اور روز دکان کھولتا ہے, روز بند کر کے آ جاتا ہے, ناکام ہو جاتا ہے. کہتا ہے اب تو زندگی بند ہوگی تو ہوگی, دکان نہیں بند ہوگی, کامیاب ہو گیا. یہ زندگی میں آتا رہتا ہے واقعات, اونچ نیچ, ادھر ادھر جا رہا, ہم اپنا کام کرتے رہے, جاری رہے گی. اور جب تک مطلب زندگی ہے اب چلتے رہیں گے, اب کامیاب ہوں گے. تو پروفیشن بدلنے والا, ارادے بدلنے والا, مکانات بدلنے والا, ڈیزائن بدلنے والا, اب وہ ڈیزائن لتی ہو جائے گا. اس لیے اپنے آپ کا احترام کرو, اپنے فیصلوں کا خود احترام کرو. اور امر الہی ٹل نہیں سکتا, ارادہ بدل سکتا ہے, لیکن تمہارے پہلے ارادے کے ساتھ امر الہی شامل ہو گیا, دوسرا ارادہ وسوسہ ہے. یہ بات سمجھائیے کہ جب ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم آپ کے دوست ہوں گے, یہ کیا ہو گیا فیصلہ پہلا نمبر 1, اس میں امر الہی شامل ہو گیا. دوسرا فیصلہ بھی ہم کرتے ہیں, ہم ہی دوست بنیں گے. اب یہ فیصلہ اپنا ہے, یہ نفس ہے. آپ بات سمجھیں. تو پہلے فیصلے میں جہاں امر الہی شامل ہو گیا, اس کو تم اپنے وسوسوں سے نہ توڑو. یہ وسوسہ ہے, یہ فعل اچھا نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو بھی عین ممکن ہے کہ ان میں وسوسے آ جائیں. یوسوس فی صدور الناس, ایسا لوگ ہوتے ہیں جو وسوسہ ڈالے, تمہارا ایمان کیا ہے, یہ تمہاری کوئی زندگی ہے, تم تو انسانوں والی حالت گزار رہے ہو, تم تو بڑے غریب ہو, یہ کیا ہے, تم کون سے علاقے میں رہتے ہو, کھانا کا اچھا بھی کرانے والی جگہ ہے. تو کہتا ہے مجھے اپنے گھر میں بیزار کرنا. وہ وسوسے جو آپ کو آپ کے گھر میں, آپ کے پریمیسز میں, آپ کے حالات میں بیزار کریں, ان وسوسوں سے نہ مانگو اللہ تعالیٰ کی یا رب العالمین مجھے میرے وسوسوں سے بچا. کچھ لوگ کہتے ہیں یا اللہ میرے وسوسوں کا منہ کالا کر دے, نکال وسوسوں کو. تو اپنے یقین کو محفوظ کرو, اپنے فیصلوں کا احترام کرو, اللہ تعالیٰ سے مدد سیکھ کرو, اور یہ فیصلہ کرو کہ فیصلہ بدلنا نہیں ہے. جس نے فیصلہ نہ بدلنے کا ارادہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. تو اس لیے آدھے راستے کا مسافر جو ہے وہ بڑی تکلیف میں ہوتا ہے. آپ پورے راستے کے مسافر بنو تاکہ آپ کو آسانی ملے اور آپ کو کامیابی ملے. تو استقامت جو ہے یہ سب سے بڑی کرامت ہے. استقامت دوسرے سے تمنا نہ کرو, اپنی کرو. یہ نہ کرنا استقامت ہم کہتے ہیں ہمارے دوست استقامت کریں, وہ لوگ استقامت کریں. استقامت تمہارا نام ہے, تو تم نے فیصلہ کیا تھا, آج تم اس کو نبھاؤ. دوسرے نبھاتے ہیں, نہ نبھاتے پرواہ نہ کرو, آپ اپنا کام کرو. خود یہ ہو جائیں تو اپنی توڑ نبھا. بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرو کہ آپ کو
اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں پر پابند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے فیصلوں پر پابند رہنے کی آسانیاں عطا فرمائے، ورنہ یہ زندگی بڑی خطرناک چیز ہے۔ آپ کو بتا دوں بڑی خطرناک، گھر کے اندر لوگ پریشان ہوں گے، دوستوں کے اندر پریشانی ہوگی، رشتہ داروں میں ہزار بار مطلب ٹوٹ پھوٹ ہوگی، لیکن چونکہ فیصلہ ہے کہ یہ رشتہ دار ہیں لہذا قائم رہے گا، ورنہ تو رشتہ داروں سے بڑی حیثیت آتی ہے کہ یہ دیکھو رشتہ دار ہی ہیں اور کیا کیا جائے، کہ چونکہ رشتہ دار ہیں، یہ فیصلہ خدا نے کیا ہے میں نے نہیں کیا ہے، لہذا اب ہم قائم کریں اذیتوں کے باوجود۔ اسے آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کے حق ادا کرنا، صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے کہ رشتہ داروں کی اذیت نوازیوں کے باوجود ان کے ساتھ رشتے قائم رکھنے، تکلیفوں کے باوجود آپ قائم رکھنا۔ کہ بڑی پریشانیاں ملی ہیں اس دوست سے، بڑی پریشانیاں ملی ہیں، کیا بتاؤں آپ کو، لیکن دوستی نبھ گئی، توڑنے والی بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس میں مقدر شامل ہو گیا، اس میں امر الہی شامل ہو گیا۔ امر الہی کو تم توڑ نہیں سکتے فیصلے سے، اپنے ارادے ڈال سکتے ہیں، اس کا امر نہیں بدل سکتے۔ اس کا یہ یاد رکھنے والی بات ہے۔ خدا سے مطلب یقین مانگو، خدا سے وہ یقین اور استقامت مانگو۔ یہی دعا مانگتے ہیں، بزرگ مانگتے ہیں۔ ایک بڑے بڑے بزرگوں نے کہا کہ رات کو ہم نے جب عبادت کے لیے اٹھے نا، ایک بزرگ کا قول ہے، عبادت کے لیے اٹھے، تہجد کے لیے اٹھے، ہم جب پڑھتے ہوئے جب ارادہ کے بعد کیا کہ مسلح دریا میں پھینک دیا جائے، بھاگے، یہ کام ہم مصیبت میں پھنس گئے۔ کئی لوگوں نے لکھا کہ ایسے ارادہ ہوا کہ ہم تو بالکل ہی آزردہ ہو گئے، لوگ سارے آرام سے سوئے ہوئے ہیں، مجھے کیا مصیبت پڑ گئی ہے۔ کئی لوگوں نے کہا ہے، لیکن پھر اللہ کی مدد آ گئی ہے اور ہم استقامت میں پار ہو گئے، بے شمار لوگوں نے۔ تو یہ استقامت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا کرتی ہے۔ جیسے آپ آج بارش میں آ گئے، دقت میں آ گئے، اور آج جانا دقت والا کام تھا، لیکن آج جانا بڑی آسانی والا کام ہے۔ اس کا فیض آپ نے دیا، اللہ نے دیا، خود آپ کا آ جانا، خود آپ کا محنت سے گزر جانا، خود مشکلات میں آ جانا آپ کے لیے خود راحت کا باعث ہے۔ بس اتنی ساری کہانی ہے اس میں، تو آپ نے استقامت کو قائم رکھا کرنا۔ یاد رکھے اب یہ فیصلے کبھی نہیں بدلنا، جو چیز ہو چکی ہے اس کا ہونے کا ان ہونا نہ سوچا کرو، ڈن کو ان ڈن نہیں کرنا، واٹ از ڈن از ڈن، اٹ کین ناٹ بی انڈن، اس کو سوچا کرو۔ جب آپ کسی چیز کو کہتے ہیں بدلتے ہیں، بدلتے والے کے بعد چیز وہ نہیں رہتی ہے، وقت گزر گیا وہ۔ اچھا بات یہ ہے کہ دوستوں والی بات، نیا دوست بناؤ، اگر آپ کے اندر وسعت آ گئی ہے نیا دوست بناؤ، پرانے دوست کو چھوڑ کر نیا دوست بنانے والا نہ پرانوں کا دوست ہوگا نہ نیا کا دوست ہوگا۔ مقصد یہ ہے کہ جو پہلے وفا نہیں کر کے آیا وہ آگے کیا وفا کرے گا۔ جب آپ نے وہ ارادہ بدل دیا تو آج کے بنائے ہوئے دوست آپ کل چھوڑ دو گے جا کے۔ اس لیے وفا جو ہے یہ ماضی کے ساتھ وفا کرنے والا مستقبل کے ساتھ بھی وفا کرے گا۔ نیا ضرور بناؤ لیکن ترک کر کے نہ بناؤ۔ مطلب اگر دوست غلط ہے تو پھر تم جو صحیح آدمی ہو اس کو مجھے صحیح کرو۔ دوست کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ صحیح دوست جو ہے اس کو صحیح کرے، اس کی غلطی پر سزا نہ دو، اصلاح کرو۔ یہ بہت ضروری ہوتا ہے بات، بولنے سے یہ ہو جاتا ہے کہ اس کا رخ طے ہو جاتا ہے سوال کا، سوال کوئی کرتا ہے تو جواب کس کو ہو جاتا ہے کہ اگر آنا اور جانا ہی ہے تو پھر یہ ہنگامہ ہے خدا کیا ہے۔ انہوں نے سوال کو بے باک نہیں بنایا، اس کی میں داد دیتا ہوں۔ اچھا آپ نے بے باک سوال کو ادب میں رکھا ہے، اس کے لیے دعا دیتا ہوں آپ کو۔ اچھا اور سوال تو اتنا ہی بے باک ہے جتنا اس سے ہونا چاہیے۔ کہ ایک بات آپ دیکھو، غور کرو، اس سوال کو بڑے لوگوں نے سوال کیا کہ میننگ آف لائف کیا ہے۔ جب لائف کی ڈیوریشن نہیں ہے تو میننگ کیا ہوگا، اور جب میننگ آشکار ہونے کا وقت ہوتا ہے تو لائف ہی نہیں رہتی، اور جس کو ہم نے میننگ بنایا وہ تو ہمارے کام کی چیز نہیں ہے۔ ہم کھانا اکٹھا کرتے رہے، کھانے کا وقت آیا تو بھوک ختم ہو گئی، یا ہم سین میں اپنے گھر کے سینوں میں گلاب اگاتے رہے، اور جب گلاب کھیلنے کا موسم آیا آنکھیں کمزور ہو گئی۔ بڑا یہ آنکھیں کمزور نہیں ہونی چاہیے، دعا کرو آنکھیں نہ کمزور ہوا کرے۔ اچھا خاص طور پہ جب گلاب اگنے کا موسم ہوتا ہے، یہی ہے کہ جو چاہا، سوال بالکل وہی ہے جو ان کا تھا، اور اس کی ذرا ڈومین زیادہ ہے، سطح اور ہے
کہ جو انسان زندگی کو بتدریج دیکھتا چلا جاتا ہے، اسے یہ مقصد ہے، پھر وہ چھوڑ دیتا ہے، پھر آگے چل جاتا ہے، آگے چل جاتا ہے، آگے چل جاتا ہے، اور بعد میں ایک وقت آتا ہے کہ لائف کی فیوٹیلٹی نظر آتی ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ صرف آنا اور جانا ہی تھا۔ کہ پھر اتنا بڑا جو ہم عذاب سہتے رہے، تکلیف برداشت کرتے رہے، یہ سارا کیا میننگ آف لائف تھا یا میننگ لیس آف لائف تھی؟ یہ سارے معنی تھے زندگی کے، تفسیریں تھی یا بے معنویت تھی زندگی کی؟ یہ سوال ہی سوال ہے، اس کے جواب نہیں دینا ہم نے۔ سوال یہی ہے کہ دوست دوست نہ رہے، اپنے اپنے نہ رہے، عزیز رخصت ہوتے چلے گئے، اجنبیوں میں گھر کے انسان بیٹھ گیا، تو قصہ کیا ہوا؟ جو چیز حاصل کی ہے، جس میں خوشی تھی اس میں خوشی نہ رہی، جس میں سرشاری تھی اس میں سرشاری نہ رہی، اور بھری ہوئی محفل میں انسان تنہا ہو گیا۔ پھر لائف کے اوپر کہتے ہیں میننگز ہیں، اوپر کہتے ہیں عبادات ہیں لائف کی، پھر اس میں وابستگیاں ہیں، پھر اس میں ضروریات ہیں، یعنی کہ ابھی تو وہ حالات بھی پورے ہو گئے تو خیالات کدھر سے اصلاح ہوگی؟ ابھی تو بڑا وقت تو چاہیے لائف کا۔ یہ ہے سوال، اس پہ بڑا غور کرنا پڑے گا۔ اب آپ اس کو سمجھے یوں، ایک چیز ضرور ماننی پڑے گی، وہ بغیر وجہ کے مان لی جائے کہ یہ زندگی، ہماری زندگی ہماری کائنات کے ساتھ بامانی ہو سکتی ہے، اس کائنات سے ہٹ کر دیں۔ یعنی کہ ہماری زندگی میں، اب یہ بڑے غور والا سوال ہے، بڑا جیسے کہتے ہیں چپکے سے ایک بام رکھ دیا سوال کی شکل میں، میاں صاحب ہیں، اچھا کہ سوال بڑا مختصر سا ہے کہ یہ کیا ہے لائف کا۔ آپ اس کو اسٹڈی کر دیں گے، جب دیکھو گے تو یہ بہت خطرناک بات ہوگی۔